یعنی مالک نصاب نے مالک نصاب کو یہی گوشت پہنچا دیا ہے۔ میرے عزیزو گوشت وہاں پر پہنچایا کرو جن کے یہاں پر حصے نہ ہوا کریں، کیونکہ اگر غریب کے ہیں آپ گوشت پہنچائیں گے وہ کھائے گا، اس کے بچے کھائیں گے تو وہ دعائیں دیتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن یہاں پر الٹا چل رہا ہے جناب اگر فلاں انسان نے گوشت پہنچا دیا تو پھر فلاں کے ہی گوشت پہنچاتے ہیں۔ میرے عزیزو ایسا نہ کیا کرو بلکہ گوشت کو ان لوگوں میں تقسیم کیا کرو، ان لوگوں تک پہنچایا کرو جناب جن کے یہاں حصہ نہیں ہوا ہے، جو غریب ہیں، اس لیے کہ اگر غریب کے یہاں گوشت پہنچاؤ گے اس کے بچے کھائیں گے، تمہارے حق میں دعائیں کریں گے، اور جناب جب کوئی غریب کسی کے حق میں دعا کرتا ہے تو مولا تعالیٰ دعا کو رد نہیں بلکہ قبول فرمانے کا۔ تو اتنی بڑی غلط فہمی آج ہم لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ ہم قربانی کرتے ہیں، گوشت لے کر آتے ہیں، لانے کے بعد کچھ تو ایسے ہیں سب کے سب گوشت کو اپنے گھر میں رکھ لیتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو پتیلے ہی بنوا لیتے ہیں سارے گوشت کا۔ اب جناب کوئی کھا رہا کوئی نہیں کھا رہا، میرے عزیز سب سے بہتر طریقہ یہ ہے آپ گوشت کو گھروں میں تقسیم کر دیں، وہ خاص کر ان لوگوں تک گوشت پہنچائیں جن کی یہاں پر حصہ نہیں ہوا ہے۔ لیکن بڑا قربانی کا صحیح حق ہم ادا بھی نہیں کر پا رہے ہیں۔ میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ سارے گوشت کو جناب جو ہے بانٹ دو، نہیں، گوشت آپ کا ہے، بہتر ہے گوشت کے 3 حصے کیے جائیں۔ کتنے حصے سجاد بھائی؟ 3 حصے کیے جائیں گوشت کے، اور 3 حصے کرنے کے بعد ایک حصہ اپنے لیے نکالیں، دوسرا حصہ رشتہ داروں کے لیے نکالیں، اور تیسرا حصہ جو ہے وہ بانٹنے کے لیے غریبوں کے لیے نکال لیں۔ لیکن جناب اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا، سچائی ہمارا مالک، سچائی ہمارا خالق، سوائے اس واحد یکتا کے کوئی عبادت کے لائق نہیں، سچے ہیں اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کی غلامی میں ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران ملت اسلامیہ، آپ حضرات کافی وقت سے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سماعت کر رہے ہیں۔ مجھ سے قبل آپ حضرات نے بڑے ہی بہترین انداز میں نعت و منقبت حمد باری تعالی اللہ کے مقدس کلام کی تلاوت سماعت فرمائی۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ لوگوں کی خدمتوں میں حاضر ہوں، زیادہ وقت میں آپ لوگوں کا نہیں لے پاؤں گا، اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے توجہ کے ساتھ سنیں، ذہن کو قریب کرنے کی کوشش کریں۔ آج کی یہ بزم، آج کی یہ محفل حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کی نسبت سے سجائی گئی ہے، اور جیسے ہی ذی الحجہ شریف کا مہینہ قریب آتا ہے، نزدیک آتا ہے، تو تمام مسلمان اپنے اپنے مکانوں پر حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کی محبت میں محفلیں سجاتے ہیں، ان کے نام سے اپنے گھروں پر نیاز فاتحہ خوانی کا اہتمام کیا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ آئیے عقیدت و محبت کے ساتھ سلام کا جواب دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما بلغا معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين۔ آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا،
इन्ननी फी बहरि हम्मिन मुग़रक़ुन खुज़ यदी सहिल लना अश्क़ालना ली खमसतुन उतफ़ी बिहा हव्वल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुंतज़ा वबनाहुमा वल फ़ातिमा। आइए अक़ीदत व मोहब्बत के साथ गुंबद खज़रा की जानिब लो लगाकर दोनों हाथों से भीख देने वाले आका व दाता हम गरीबों के गमगुसार सय्यदे अबरार व अखियार शहनशाह वक़ा रहमतन लिल आलमीन ताहा व यासीन अनीस बेकसां चार साजा दर्दमंदा कौनैन में सबसे अनोखे दाई हलीमा के जिगर के पाले जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपनाह में खुलूस मोहब्बत के साथ झूम झूम कर दरूद पाक की डालियां निछावर कीजिए। पढ़िए बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबिना क़रीबिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जिसने रसूल पाक को दिल में बसा लिया, जिसने रसूल पाक को दिल में बसा लिया, उसने मकान खुल्द में अपना बना लिया। अल्लाह ने रसूल को वो शान की अता, अल्लाह ने रसूल को वो शान की अता, दोनों जहां का आपको सुल्तान बना दिया। और आमद हुई रसूल की मक्के में जिस घड़ी, आमद हुई रसूल की मक्के में जिस घड़ी, ताजीम को बुतों ने वहीं सर झुका दिया। और कितना बड़ा एहसान है मेरे रसूल का, कितना बड़ा एहसान है मेरे रसूल का, इस्लाम का जो दीप था घर घर जला दिया। और जब तक ये दिल नबी से लगाया न जाएगा, जब तक ये दिल नबी से लगाया न जाएगा, हरगिज़ तुम्हें मदीना बुलाया न जाएगा। और सीने में जिसके ना है मोहब्बत रसूल की, वो लाख मुसलमान है माना न जाएगा। बिरदरान मिल्लत इस्लामिया, आप हज़रात का मिजाज देखने के लिए आप लोग किस तरह की गुफ्तगू सुनना पसंद करते हैं। मैं नाते पाक के चंद अशार आप हज़रात के सामने पेश कर रहा हूँ ताकि मुझे पता चल जाए आप हज़रात इस प्रोग्राम को सुस्त होकर सुन रहे हैं या फिर चुस्त होकर सुन रहे हैं। मोहब्बत से कहें सुबहान अल्लाह, और मोहब्बत से कहें या रसूल अल्लाह। बिरदरान मिल्लत इस्लामिया, ये जो कलाम है, इस कलाम का एक एक अशआर बहुत ही आसान है और मुझे उम्मीद है कि आप हज़रात के एक एक लफ्ज समझ में आएगा, क्योंकि इस कलाम का एक भी लफ्ज फारसी जबान में नहीं है। बहुत ही आसान जबान में इस कलाम के अशआर शायर ने लिखे हैं। मोहब्बत से कहें सुबहान अल्लाह। जब तलक जिंदगानी कहे सिलसिला, जब तलक जिंदगानी कहे सिलसिला, कमल वाले से दिल को लगाते चलो, हाँ लगाते चलो। जब तलक जिंदगानी कहे सिलसिला, जब तलक जिंदगानी कहे सिलसिला, कमल वाले से दिल को लगाते चलो, हाँ लगाते चलो। बड़ी प्यारी बात कही, कहा जब तलक जिंदगानी का है सिलसिला, कमली वाले से दिल को लगाते चलो। यानी जब तक दुनिया में रहो तो अल्लाह से मोहब्बत करो, उसके महबूब से मोहब्बत करो। अगर आप किसी दुनियादार इंसान से लगाव रखेंगे, मोहब्बत करेंगे, तो फिर आपको पछताना पड़ सकता है। और अगर आप मदीने वाले आका से मोहब्बत करेंगे तो आपकी दुनिया भी आबाद हो जाएगी, आपकी आखिरत भी आबाद हो जाएगी। यानी आप जब तक दुनिया में रहेंगे तो खुश रहेंगे, जब कब्र में पहुंचेंगे वहां भी खुश रहेंगे, और जब आखिरत में पहुंचेंगे तो मदीने वाले मुस्तफा तुम्हें जन्नत का हकदार बना देंगे। तो कहिए सुभान अल्लाह। जब तलक जिंदगानी कहे सिलसिला, जब तलक
زندگانی کا ہے سلسلہ کمل والے سے دل کو لگاتے چلو ہاں لگاتے چلو جب پلک زندگانی کا ہے سلسلہ جب پلک زندگانی کا ہے سلسلہ کمل والے سے دل کو لگاتے چلو کمل والے سے دل کو لگاتے چلو کمل والے سے دل کو لگاتے چلو باغ جنت میں کیسے نہ جاؤ گے تم باغ جنت میں کیسے نہ جاؤ گے تم سلسلہ مصطفیٰ سے لگاتے چلو ہاں لگاتے چلو باغ جنت میں کیسے نہ جاؤ گے تم سلسلہ مصطفیٰ سے لگاتے چلو ہاں لگاتے چلو. یہ شعر آپ حضرات تک پہنچا رہا ہوں, ملاحظہ فرمائیں, محبت سے کہیں سبحان اللہ. دونوں عالم کی دولت ملے گی تمہیں دونوں عالم کی دولت ملے گی تمہیں ہر جگہ اس کی رحمت ملے گی تمہیں ہاں ملے گی تمہیں. کیا کہا کہ دونوں عالم کی دولت ملے گی تمہیں ہر جگہ اس کی رحمت ملے گی تمہیں. یعنی جب تک آپ دنیا کے اندر موجود رہیں گے تو رب تبارک و تعالی تمہیں دنیا کی دولت سے بھی نوازے گا, اور جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے تو پھر اللہ پاک آپ کو قبر کے اندر بھی اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے گا. اب اس کے لیے آپ کو کرنا کیا پڑے گا؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مولا تعالی ہمیں دونوں جہاں کی نعمتوں سے نوازے تو اس کے لیے آپ کو کرنا کیا ہے؟ شعر ملاحظہ فرمائیں, محبت سے کہیں سبحان اللہ. دونوں عالم کی دولت ملے گی تمہیں دونوں عالم کی دولت ملے گی تمہیں ہر جگہ اس کی رحمت ملے گی تمہیں ہاں ملے گی تمہیں دونوں عالم کی دولت ملے گی تمہیں دونوں عالم کی دولت ملے گی تمہیں ہر جگہ اس کی رحمت ملے گی تمہیں ہر جگہ اس کی رحمت ملے گی تمہیں ہر جگہ اس کی رحمت ملے گی تمہیں روز محشر میں جنت ملے گی تمہیں روز محشر میں جنت ملے گی تمہیں سر نمازوں میں اپنا جھکاتے چلو ہاں جھکاتے چلو جب پلک زندگانی کا ہے سلسلہ کمل والے سے دل کو لگاتے چلو ہاں لگاتے چلو. اور یہ شعر آپ حضرات تک پہنچا رہا ہوں, ملاحظہ فرمائیں. یاد مولا میں خود کو مٹا دیجئے یاد مولا میں خود کو مٹا دیجئے اپنا سویا مقابر جگہ لیجئے ہاں جگہ لیجئے. یعنی دنیا میں جب تک رہو رب تبارک و تعالی کی عبادتیں کرتے رہو, اللہ رب العزت کی یاد میں اپنے آپ کو فنا کر ڈالو. جب تم دنیا میں حقیقی معنی میں مولا تعالی سے محبت کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہاری قسمت کو جگمگا دے گا. سبحان اللہ. تو آپ حضرات یاد رکھیں, جب آپ خدائے پاک سے محبت کریں گے تو میرا عزیزو پھر تمہاری دنیا بھی آباد ہو جائے گی. اور یاد رکھیں آپ حضرات, آپ جہنم کے عذاب سے بھی محفوظ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. محبت سے کہیں سبحان اللہ.
याद मौला में खुद को मिटा दीजिए, याद मौला में खुद को मिटा दीजिए, अपना सोया मुकद्दर जगा लीजिए, हाँ जगा लीजिए, याद मौला में खुद को मिटा दीजिए, याद मौला में खुद को मिटा दीजिए, अपना सोया मुकद्दर जगा लीजिए, अपना सोया मुकद्दर जगा लीजिए, जहन्नम से बचने की पहचान है, ये जहन्नम से बचने की पहचान है, दीन खालिक का डंका बजाते चलो, हाँ बजाते चलो, जब तलक जिंदगानी कहे सिलसिला, कमल वाले से दिल को लगाते चलो, हाँ लगाते चलो। तो मेरे अजीजों, इस कलाम के अशआर तो बहुत हैं, सिर्फ आखिरी शेर आप हज़रात तक पहुंच रहा हूं, उसके बाद मुझे आप लोगों के सामने चंद लम्हों तक गुफ्तगू भी करनी है, क्योंकि जो प्रोग्राम सजाया है वो हजरत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निस्बत से इस महफिल मिलाद मुस्तफ़ा को मुनाकिद किया गया है। तो मुझे उसी के मुताल्लिक आप हज़रात के सामने गुफ्तगू करनी है। ये आखिर शेर मैं आप हज़रात तक पहुंचा रहा हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएं। और ये जो शेर है बिलखुसूस उन लोगों के लिए है जब किसी की मैयत उठती है और जब लोग जनाजे के पीछे चलते हैं तो बड़ी गपशप लगाते हुए चलते हैं, कोई जनाब कुछ बात करते हुए चलता है, कोई कुछ बात करते हुए चलता है। तो शायर जो समझा रहा है कि अगर किसी जनाजे के पीछे चलो तो उस वक्त इंसान को करना क्या चाहिए, ये बात आप हज़रात को इस शेर के अंदर पता चल जाएगी। मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। दोस्तों जब किसी का जनाजा उठे, दोस्तों जब किसी का जनाजा उठे, काफिला जब के मैयत को ले के चले, हाजी ले के चले, दोस्तों जब किसी का जनाजा उठे, दोस्तों जब किसी का जनाजा उठे, काफिला जब के मैयत को लेके चले, काफिला जब के मैयत को लेके चले, उसकी मैयत पे ना लगाते हुए, उसकी मैयत पे ना लगाते हुए, लब पे सल्ले अला गुनगुनाते चलो, गुनगुनाते चलो, जब तलक जिंदगानी का है सिलसिला, कमल वाले से दिल को लगाते चलो, हाँ लगाते चलो। दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीइना हबीबिना करीबिना मौलाना मुहम्मद वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, कहने वाले ने कहा आज भी हो गई इब्राहिम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिश्ता पैदा, और बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम भी। ये कौन खड़ा साहब, कौन है? अंदर को जाओ ना, अंदर तशरीफ ले, अंदर को जाओ, आ जाओ, बैठ जाओगे, आ जाओ अंदर आकर बैठ जाओ। तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, कहने वाले ने कहा आज भी हो गई इब्राहिम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिश्ता पैदा, और बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। अक्ल बोली बड़ी शेजान है, इश्क बोला यार पे कुर्बान है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, आप हज़रात बखूबी जानते हैं ज़िल-ए-हिज्जा शरीफ ये इस्लामी साल का लास्ट महीना है, आखिरी महीना है। ज़िल-ए-हिज्जा शरीफ के महीने की बेशुमार फजीलतें आई हैं। ज़िल-ए-हिज्जा शरीफ का महीना बरकतों वाला महीना है।
رحمتوں والا مہینہ ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، جیسے ہی ذی الحجہ شریف کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو ہر قلب میں، ہر دل میں اس عظیم الشان قربانی کی یاد تازہ ہو جاتی ہے جس کی مثال تاریخ انسانی پیش کرنے سے قاصر ہے۔ یہ مہینہ اصل میں اس جلیل القدر پیغمبر کی یادگار ہے جن کی زندگی قربانی کی عظیم المثال تصویر تھی۔ وہ جد الانبیاء حضرت خلیل اللہ ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام ہے۔ میرے عزیزوں، آپ اندازہ لگاؤ وہ کون سا امتحان ہے جو رب تبارک و تعالی نے آپ سے نہیں لیا، مگر لاکھوں سلام ہو، کروڑوں سلام ہو آپ کی ذات والا صفات پر کسی بھی میدان میں پائی بات کو لغزش نہیں آئی۔ یعنی رب تبارک و تعالی نے جب جب آپ سے امتحان لیا تو آپ امتحان میں پاس ہوتے ہوئے نظر آئے، آپ امتحان میں سکسیس ہوتے ہوئے نظر آئے۔ رب تبارک و تعالی نے آپ سے آپ کے بیٹے کا امتحان لیا، آپ اس بیٹے امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ مولا تعالی نے کبھی آپ سے آپ کے شریک حیات کا امتحان لیا، آپ اس میں بھی پاس ہو گئے۔ رب تبارک و تعالی نے آپ سے آپ کی جان کا بھی امتحان لیا۔ لیکن میرے عزیزو دیکھیں تو صحیح، حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام ہر امتحان میں کامیاب ہوتے نظر آ رہے ہیں، ہر امتحان میں رب تبارک و تعالی کا شکر ادا کرتے نظر آ رہے ہیں۔ توجہ کے ساتھ سنیں، ذہن کو قریب کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ رب العزت نے آپ سے آپ کی جان کے امتحان لیا، آپ سے آپ کی اولاد کے امتحان لیا۔ میرے عزیزوں، دنیا کے اندر دو چیزیں سب سے زیادہ خاص ہوتی ہیں، سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہے، سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے، جان اور اولاد۔ نمرود کی جلائی ہوئی آگ کے شعلے آسمان سے گفتگو کر رہے تھے، آسمان سے کلام کر رہے تھے۔ آپ دیکھیں تو صحیح، ادھر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کی تیاریاں کی جا رہی تھی، یعنی منجنیق کے ذریعے آگ کو آگ میں پھینکنے کی کوششیں کی جا رہی تھی۔ منجنیق جو ہوتی ہے ایک غلیل کی طرح ہوتی ہے، جس طرح سے غلیل کے اندر جب گلہ داخل کیا جاتا ہے پھر اس کو چھوڑا جاتا ہے تو کافی دور جا کر گرا کرتا ہے، اسی طریقے سے منجنیق کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو منجنیق میں رکھ کر آگ میں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ کفر خوش تھا کہ آج کے بعد کوئی ہمارے معبودوں کو کچھ نہیں کہہ سکتا ہے، اب مخالفت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، مخالف جو ہے ہمیشہ کے لیے مٹایا جا رہا ہے، مخالف کو ہمیشہ کے لیے ختم کیا جا رہا ہے۔ جناب ادھر تو لوگ خوشی منا رہے ہیں، ادھر حضرت جبرائیل امین حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے پیارے خلیل، کوئی حکم، کوئی حاجت؟ تو آپ نے فرمایا اما الیک فلا، تیرے ساتھ کوئی حکم نہیں، تیرے ساتھ کوئی حاجت نہیں۔ حضرت جبرائیل امین عرض کرتے ہیں تو آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے، اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کیجئے۔ آپ نے کہا جانتا ہے وہ میرا رب جلیل آگ میں پڑتا ہے اب اس کا خلیل، اس سے کیوں کہوں؟ کیا وہ سمیع اور بصیر نہیں ہے؟ کیا وہ سننے والا اور جاننے والا نہیں ہے؟ اے لوگوں، یہاں ایک بات عقل محض نہ کہی، ابراہیم جان بڑی عزیز ہوتی ہے، جان بڑی قیمتی ہوتی ہے، عقل بولی بڑی شے جان ہے، اور عشق بولا یار پہ قربان ہے۔ اور اقبال یوں فرماتے ہیں، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشے لبے بام ابھی۔ میرے عزیزوں، جب کسی سے سچی محبت ہو جاتی ہے تو پھر یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ جناب جان جا رہی ہے، مال جا رہا ہے، دولت جا رہی ہے۔ میرے عزیزوں یاد رکھو، اس لیے اقبال نے کہا تھا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشے لبے بام ابھی۔ عقل ابھی تماشا ہی دیکھ رہی تھی، عشق میں چھلانگ لگا دی۔ اللہ تبارک و تعالی نے آگ کو حکم دیا، یا ناری کونی باردن وسلام علی ابراہیم، اے آگ تو میرے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا۔ تو برادران ملت اسلامیہ، آپ سے آپ کی جان کے امتحان لیا گیا، آپ اس میں بھی پاس ہوتے نظر آئے۔ اب جان کے بعد اولاد کا مقام آتا ہے، بے آب و نیا پہاڑوں کا سلسلہ دور دور تک چلا گیا۔
सब्ज का नामो निशान तक नहीं। अब हजरत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, जो अभी अपनी वालिदा की गोद में है, आपकी वालिदा हजरत हाजरा समेत एक ऐसी वादी में छोड़ने के लिए जा रहे हैं, एक ऐसे तनहा जंगल में छोड़ने के लिए जा रहे हैं जहां हरियाली भी नहीं है, जहां खेती भी नहीं है, जहां जनाब खाने के लिए फल भी नहीं है, जहां पीने के लिए पानी भी मौजूद नहीं है। अब हजरत हाजरा अर्ज करती है, हुजूर ये किस बात की सजा है, ये किस जुर्म की सजा है जो आप हमें इस तनहा वादी में छोड़कर जा रहे हैं, इस बयाबान जंगल में छोड़कर जा रहे हैं, आप खामोश रहते हैं। हजरत हाजरा अर्ज करती है, हुजूर क्या ये अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है? आपने फरमाया हाँ। जब हजरत हाजरा ने इतना सुना तो आपने कहा अगर ये रब तबारक व तआला का हुक्म है, अब हमें कोई टेंशन नहीं, अब हमें कोई फिक्र नहीं है, हमें हमारा रब तन्हा नहीं छोड़ सकता है। बिरादरानी मिल्लत इस्लामिया, हजरत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी बीवी और अपने बेटे को तन्हा जंगल में छोड़ कर आ रहे हैं। आपने पीछे मुड़कर देखा और आसमान की तरफ देखते हैं, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करते हैं, रब्बना इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रिय्यती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअइन इंद बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुक़ीमुस सलाता फजअल अफ़ीदतम मिनन नासि तहवी इलैहिम वरज़ुक़ मिनस समवाति लअल्लहुम यशकुरून। ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे रब, मैंने अपनी औलाद को एक ऐसी वादी में बसाया है, एक ऐसे जंगल में बसाया है जहाँ खाने के लिए फल भी नहीं है, जहाँ पीने के लिए पानी भी मौजूद नहीं है। ऐ मेरे मौला, मैंने तेरे रहमत वाले घर के पास बसाया है। ऐ मौला, तेरी बारगाह में दुआ करता हूँ, तू उन्हें नमाजी रख, लोगों के दिल उनकी तरफ माइल कर दे, उन्हें खाने के लिए फल दे। मेरे अजीज तवज्जो के साथ सुनो, हजरत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कितनी दुआएं की? 3 दुआएं की। ऐ मौला, तू उन्हें नमाजी रख, लोगों के दिल उनकी तरफ माइल कर दे, उन्हें खाने के लिए फल दे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये 3 दुआएं की, मौला तआला ने आपकी 3 दुआओं को कबूल फरमाया। आप हजरात देखें, जो फल फूल दुनिया के किसी खित्ते में नहीं मिलेगा, अल्हम्दुलिल्लाह मक्का शरीफ के अंदर ऐसा ऐसा फल मौजूद है, इतना शानदार, इतना लजीज फल मौजूद है जनाब। जो बंदा एक मर्तबा मक्का शरीफ का फल खा लेता है, वो जनाब अपने यहाँ पर आकर मक्का शरीफ के फल की तारीफ बयान करता हुआ नजर आता है। तो 3 दुआएं की हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। ऐ मौला, तू भी नमाजी रख, लोगों के दिल उनकी तरफ फेर दे, माइल कर दे, उन्हें खाने के लिए फल दे। पता चला दुआ भी बहुत बड़ी इबादत है। हदीस पाक है, आका इरशाद फरमाते हैं, अद्दुआ मुखुल इबादती, दुआ इबादत का मुख्ज है। और रब तबारक व तआला हर इंसान की पुकार को सुनता है, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कलाम मुकद्दस में इरशाद फरमाता है, उजीबु दावतद दाई व दअनी, हर पुकारने वाले की पुकार का मैं जवाब देता हूँ। बल्कि हदीस कुदसी है मेरे अजीजों, जब कोई बंदा, कोई इंसान मौला तआला को, रब तबारक व तआला को एक मर्तबा पुकारता है, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत को एक मर्तबा पुकारता है, तो अल्लाह तबारक व तआला कई मर्तबा पुकारता है, लब्बैक या अब्दी, लब्बैक या अब्दी, लब्बैक या अब्दी। हाँ मेरे बंदे, मैं मौजूद हूँ, मैं तेरी पुकार को सुन रहा हूँ, मांग तू क्या मांगता है। बल्कि जब कोई इंसान मौला तआला की बारगाह में दुआ करता है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत मलाइका से फरमाता है, फरिश्तों से फरमाता है, ऐ मलाइका देखो तो सही, मेरा बंदा मुझसे दुआ मांग रहा है, मुझसे इल्तिजा कर रहा है, मुझसे तमन्ना कर रहा है, इसको मालूम है कि मेरे खुदा के सिवा मेरी कोई सुनने वाला नहीं है। ऐ फरिश्तों, अगर मैं अपने इस बंदे की दुआ को कबूल न करूं तो ये समझेगा मेरा खुदा कोई नहीं है, ये समझेगा मेरा रब कोई नहीं है। मेरा अजीजों, ऐसा ही तो होता है, जब किसी इंसान की दुआ कबूल नहीं होती है तो जनाब वो अपने ज़बान से न जाने किस किस तरह के लफ्ज निकालना शुरू कर देता है कि हमारी दुआ तो अल्लाह कबूल ही नहीं करता है। यहाँ तक देखा गया अल्लाह अकबर,
مولا تعالیٰ کی شان میں لوگ ایسے ایسے لفظ نکال دیا کرتے ہیں جن کی وجہ سے انسان گناہ کبیرہ کا حقدار بھی ہو سکتا ہے۔ میرے عزیزو، اگر دعا قبول نہ ہوا کرے تو اللہ رب العزت کی شان میں ایسے لفظ استعمال نہ کیا کرو جس سے کہ تم گناہ کے مستحق بن جاؤ، بلکہ اپنے اعمال کا جائزہ لے لیا کرو۔ اس لیے کہ عزیزان ملت اسلام، یہاں انسان کے جب گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں، جب بندہ گناہوں میں ڈوب جاتا ہے تو محترم سامعین انسان کی دعاؤں کی تاثیر ختم ہو جایا کرتی ہے۔ تو اس لیے جب دعائیں قبول نہ ہوا کریں تو اللہ رب العزت کی شان میں کوئی ایسے لفظ نہ نکالیں جس سے کہ آپ گناہ کے حقدار ہو جائیں۔ اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے گناہوں کو دیکھیں کہ ہمارے اعمال کیسے ہیں، مولا تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں، اللہ رب العزت کے برگزیدہ بندہ بننے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیں آپ حضرات، جب کوئی بندہ مولا تعالیٰ کا برگزیدہ بندہ بن جاتا ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سر کو جھکاتا ہے، جب کوئی انسان مولا تعالیٰ کی بارگاہ میں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو مولا تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے اور اس کی دعاؤں میں تاثیر بھی پیدا کر دیا کرتا ہے۔ اس لیے کہ جناب جب بندہ اللہ والا ہوتا ہے نا تو اس کی دعائیں قبول ہی نہیں بلکہ اس کی دعاؤں سے تقدیریں بھی بدل جایا کرتی ہیں۔ اس لیے کہ میرے عزیزو، حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ جناب یہ اپنی کتاب تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں کہ حضرت مجدد الفسانی کے دو صاحبزادے اپنے استاد کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے جاتے تھے، اپنے استاد کے پاس دین حاصل کرنے کے لیے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے اپنے دونوں صاحبزادوں سے کہا، بیٹا تمہارا جو استاد ہے نا شقی ہے، شقی کا معنی آتا ہے بدبخت، ایک ہوتا ہے سخی، سخی کا معنی آتا ہے امیر، سخی کا معنی آتا ہے کروڑپتی اور شقی کا معنی آتا ہے بدبخت۔ تو آپ نے اپنے دونوں صاحبزادوں سے کہا، بیٹا تمہارا جو استاد ہے شقی ہے، بدبخت ہے۔ صاحبزادے عرض کرتے ہیں، ابا جان آپ تو اللہ کے محبوب بندے ہیں، برگزیدہ بندے ہیں، آپ رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کیجئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت مجدد الفسانی نے دونوں صاحبزادوں کی باتیں سنی اور ان کے استاد کے حق میں دعائیں کی۔ استاد کی پیشانی پر جو شقی لکھا تھا شقی مٹ گیا، سعی ہو گیا، ثقافت سعادتوں میں چین ہو گئی۔ تو دیکھیں تو صحیح، یہ ہوتی ہے اللہ والوں کی دعاؤں کی طاقت، یہ ہوتی ہے اللہ والوں کی دعاؤں کی پاور۔ اس لیے تو کسی کہنے والے نے کہا، مدینے کے گدا دیکھے ہیں دنیا کے امام اکثر، بدل دیتے ہیں تقدیر محمد کے غلام اکثر۔ حضرات ملت اسلامیہ، اب گزارش آپ حضرات سے خاموشی کے ساتھ میں بیٹھ رہے ہیں، اٹھے بیٹھے نہ کریں، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں تو صحیح، مدینے کے گدا دیکھے ہیں دنیا کے امام اکثر، بدل دیتے ہیں تقدیر محمد کے غلام اکثر۔ یہ اللہ والوں کی دعاؤں کا معاملہ ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے جناب آج ہم خدا پاک کی عبادت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اللہ تبارک و تعالی کی فرما برداری کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جناب کہتے ہوئے نظر آتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ محترم سامعین، آپ بزرگان دین کی طرح رب تبارک و تعالی کی عبادت کیجئے، اللہ رب العزت کو راضی کیجئے، پھر آپ دیکھنا آپ کی دعاؤں کا معاملہ کیا ہوگا، کس طرح سے آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ الحمدللہ یہ ہم لوگوں کے لیے خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہم نمازی بھی ہیں اور نیازی بھی ہیں، یعنی ہم نماز بھی پڑھتے ہیں اور اپنے بزرگان دین سے محبت بھی کرتے ہیں، ان کے نام سے نیاز فاتحہ خوانی کا اہتمام بھی کیا کرتے ہیں۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ جناب تم ولیوں سے محبت کیوں کرتے ہو، تم اللہ والوں سے محبت کیوں کرتے ہو، تو جانتے تمہارا جواب کیا ہوگا کہ جناب انہوں نے اپنے آپ کو خدا پاک کی یاد میں فنا کر ڈالا ہے، انہوں نے اپنے آپ کو خدا پاک کی یاد میں مٹا ڈالا ہے، اس لیے ہم ان کو یاد کرتے ہیں، اس لیے ہم ان کا ذکر کرتے ہیں۔ میرے عزیز ہے یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہم بزرگان دین سے محبت کرتے ہیں، لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے آپ بتائیں تو صحیح وہ دن کب آئے گا جس دن ہم بھی غریب نواز کی طرح خدا پاک کو راضی کریں گے؟ وہ دن کب آئے گا جس دن ہم بھی مدار پاک کی طرح خدا پاک کو راضی کریں گے؟ وہ دن کب آئے گا جس دن ہم بھی روزے پاک کی طرح خدا پاک کو راضی کریں گے، وارث پاک کی طرح اللہ پاک کو راضی کریں گے، حافظ شاہ جمال اللہ کی طرح، حافظ ملت کی طرح، مخدوم سنہ کی طرح، صادق کلیل کی طرح، حضور
اکبر کی طرح, مفتی اعظم ہند کی طرح وہ دن کب آئے گا جس میں ہم بھی اپنے اسلاف کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کریں گے. محترم سامعین, کہنے والے نے کہا تھا ہم بھی کیا خوب ہے جینے کی ادا بھول گئے, اپنے اسلاف کے نقش قطیفہ بھول گئے, منزل پانا تو رہا بہت دور کی بات, اتنا بھٹکے کہ خود اپنا پتہ بھول گئے. محترم سامعین, جو ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا, جو ہمارے بزرگان دین کا طریقہ تھا, آج ہم نے اس طریقے کو بھلا دیا ہے. ہم نقل کن لوگوں کی اتار رہے ہیں مجھے آپ بتائیں تو صحیح. ہم ان لوگوں کی نقل اتار رہے ہیں جن کی دنیا بھی خراب ہے, جن کی آخرت بھی خراب ہے. پھر بعد میں کہتے جناب ہماری تو دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں, پریشانی ہمارا مقدر بن چکی ہیں, ہمیں گھیر رکھا ہے مصیبتوں نے. میرے عزیزو, تم نے دل لگائے ہی ایسے انسان سے جس کی وجہ سے پریشانیاں تم لوگوں پر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہیں. قسم خدا کی یاد رکھو, مدینے والے مصطفیٰ سے محبت کر ڈالو. اگر مدینے والے مصطفیٰ سے محبت کرو گے تو خدا پاک تمہیں بلندیاں عطا فرما دے گا. اگر مدینے والے مصطفیٰ سے محبت کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا رتبہ بلند کر دے گا. اس لیے کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم, خدا چاہتا ہے رضائے محمد, مدینے والے مصطفیٰ کو راضی کر لو, اللہ تبارک و تعالیٰ بھی راضی ہو جائے گا. جب مدینے والے مصطفیٰ سے محبت کرو گے تو قسم خدا کی یاد رکھنا, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری عزتوں میں اضافہ کر دے گا, تمہاری عزتیں بڑھا دے گا. اس لیے کہ یاد رکھیں, صدیق اکبر نے نبی کو اپنے دل میں بسایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صادق بنا دیا. عمر فاروق اعظم نے نبی کو اپنے دل میں بسایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عادل بنا دیا. عثمان ذوالنورین نے نبی کو اپنے دل میں بسایا تو اللہ نے سخی بنا دیا. مولا کائنات حضرت علی نے نبی کو اپنے دل میں بسایا تو اللہ نے بہادر بنا دیا. امام حسین نے نبی کو اپنے دل میں بسایا تو اللہ نے شہید اعظم بنا دیا. اور آگے چلیں جناب معین الدین نے نبی کو اپنے دل میں بسایا تو اللہ نے غریب نواز بنا دیا. شیخ عبد القادر جیلانی نے نبی کو اپنے دل میں بسایا تو اللہ نے غوث اعظم بنا دیا. امام احمد رضا خان نے نبی کو اپنے دل میں بسایا تو اللہ نے اعلیٰ حضرت بنا دیا. مفتی اختر رضا خان نے نبی کو اپنے دل میں بسایا تو اللہ نے تاج الشریعہ بنا دیا. اس لیے کہ میرے عزیزو, جب کوئی بندہ نبی کو اپنے دل میں بسا لیتا ہے, مدینے والے مصطفیٰ کو اپنے دل میں بسا لیتا ہے تو جناب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بلندیاں عطا فرما دیتا ہے. اس لیے تو کہنے والی نے کہا تھا جس نے رسول پاک کو دل میں بسا لیا اس نے مقام خلد میں اپنا بنا لیا. اللہ نے رسول کو وہ شان کی عطا دونوں جہاں کا آپ کو سلطہ بنا دیا. اور جب تک یہ دل نبی سے لگایا نہ جائے گا ہرگز تمہیں مدینہ بلایا نہ جائے گا. اور سینے میں جس کے نہ ہے محبت رسول کی وہ لاکھ مسلمان ہیں مانا نہ جائے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سینے میں جس کے نہ ہے محبت رسول کی وہ لاکھ مسلمان ہیں مانا نہ جائے گا. بہت جلد میں اپنی گفتگو کو جو ہے سمیٹ رہا ہوں, سماعت کر رہا ہوں. مجھے پتا ہے آپ لوگوں کا کہ میرا سونے کا وقت ہے, آرام کرنے کا وقت ہے, اور آپ حضرات کو کہیں پر جانا بھی ہوگا جہاں تک میرا اندیشہ ہے. ماشاءاللہ سب کام کاج والے لوگ ہیں, سب ذمہ دار ماشاءاللہ کہ حضرات یہاں پر جو ہیں بیٹھے ہوئے ہیں. ماشاءاللہ کافی کام کرنا ہے جا کر ان کو بھی, اور سب کو ماشاءاللہ سب کام کاج والے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ تم سب کی عمر میں اپنی برکتوں کا نزول فرمائے, اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے. تو برادران ملت اسلامیہ, مدینے والے مصطفیٰ کو اپنے دل میں بسا لو. لیکن افسوس کی بات یہ ہے معین بھائی, آج کے اس پرفتن پرآشو پور میں لوگ اخروی زندگی کو سنوارنے کی بجائے, آخرت کی زندگی کو ٹھیک کرنے کی بجائے دنیا 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 میں لگے پڑے ہیں. بس دنیا ہی سب کچھ ہے. کچھ لوگوں کا مائنڈ, کچھ لوگوں کا ذہن تو یہ بن چکا ہے کہ ہمیں دنیا کے اندر رہنا ہے اور کھانا ہے, کمانا ہے, دنیا ہی ہماری سب کچھ ہے. میرے عزیزو, یہ دنیا سب کچھ نہیں ہے. یاد رکھیں آپ حضرات, یہ دنیا فنا ہونے والی ہے. دنیا کی ہر شے کو فانی ہے. بندہ امیر ہو, کروڑپتی ہو, لکھپتی ہو, ہر انسان کو اس دنیا سے جانا ہے. دنیا ختم ہو جائے گی, لیکن یاد رکھنا اگر کوئی چیز باقی رہنے
والی ہے تو میرے بھائیو وہ آپ کے اعمال ہیں. آپ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ جناب دنیا کے اندر ہے تو مولانا صاحب دولت کمانے کے لیے منع کر رہے ہیں, پیسہ کمانے کے لیے منع کر رہے ہیں کہ جھوپڑی پٹی میں رہو, دولت نہ کماؤ, مکان نہ بناؤ. نہیں. اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں میں تو دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت تمہیں سب کو لکھپتی بنائے, تمہیں سب کو کروڑ پتی بنائے. لیکن میرا عزیزو دنیا میں کھو جانا یہ انسان کی نادانی ہے. دنیا بنانے والے خدا کو بھول جانا یہ انسان کی نادانی ہے. آج جو لوگ جناب دنیا کر رہے ہیں, یاد رکھنا جب کسی انسان سے, جب کسی بندے کو دنیا سے لگاؤ ہوتا ہے, جب کوئی بندہ دنیا سے محبت کرتا ہے تو فرعون بنتا ہے. جب دنیا کی محبت دل میں آتی ہے تو شداد بنتا ہے. جب دنیا کی محبت دل میں آتی ہے تو قارون بنتا ہے, نمرود بنتا ہے. حضرت بلال حبشی کا سب سے بڑا دشمن امیہ بن خلف بنتا ہے. جب دنیا کی محبت دل میں آتی ہے ابو جہل بنتا ہے, ابو لہب بنتا ہے, عتبہ شیبہ بنتا ہے, ہامان بنتا ہے. جب دنیا کی محبت دل میں آتی ہے تو امریکہ کا بش بنتا ہے, لندن کا بلیئر بنتا ہے. جب دنیا کی محبت دل میں آتی ہے تو میرے عزیزو ہندوستان کا تو نہ جانے کیا کیا بنتا ہے. لیکن آپ حضرات یاد رکھیں جب مدینے والے مصطفیٰ کی محبت دل میں آ جاتی ہے تو صدیق اکبر بنتا ہے, عمر فاروق اعظم بنتا ہے, عثمان ذو النورین بنتا ہے, مولا کائنات بنتا ہے, کربلا کا امام حسین بنتا ہے, بغداد کا غوث اعظم بنتا ہے, کلیا کا چاند بنتا ہے. جب دل میں مدینے والے کی محبت آتی ہے تو جناب کچھ کا مخدوم سینہ بنتا ہے, حافظ جمال اللہ بنتا ہے, حافظ ملت بنتا ہے. جب مدینے والے مصطفیٰ کی محبت دلوں کے اندر آ جاتی ہے تو بریلی کا امام احمد رضا خاں بنتا ہے. وہ قسم خدا کی اے لوگوں یاد رکھنا جب مدینے والے مصطفیٰ کی محبت تمہارے سینوں کے اندر داخل ہو جائے گی تو قسم خدا کی تم جنت کے حقدار بن جاؤ گے. لیکن آج ہم نے دل کن چیزوں سے لگا لیا, دنیا بھی چیزوں آج ہم لوگوں کو لگا ہو چکا ہے. میرے عزیزوں دنیا دار سے دل نہ لگاؤ, مدینے والے مصطفیٰ سے دل لگاؤ. اللہ اللہ اے مسلمانوں یاد رکھو جب مدینے والے مصطفیٰ کی محبت تمہارے سینوں میں داخل ہو جائے گی, جب مدینے والے مصطفیٰ سے تم محبت کرنا شروع کر دو گے تو جب دنیا تمہیں تنہا چھوڑے گی تو مدینے والے آقا تمہارا ہاتھ تھام لیں گے, اور ایسا ہاتھ تھامیں گے نہ تو تمہیں دنیا میں تنہا چھوڑیں گے, نہ تمہیں قبر میں تنہا چھوڑیں گے, اور نہ تمہیں آخرت میں تنہا چھوڑیں گے. اس لیے تو کسی عاشق رسول نے بڑی پیاری بات کہی تھی, دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا, دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا, دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا, کیونکہ رسول پاک سے رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا, جنت میں وہ رسول ہمارا نہ جائے گا, جنت میں وہ رسول ہمارا نہ جائے گا, جب تک نہ ان کا امتی, جب تک نہ ان کا امتی بخشا نہ جائے گا, جب تک نہ ان کا امتی بخشا نہ جائے گا. تو برادران ملت اسلام ہمیں چاہیے کہ مدینے والے مصطفیٰ سے حقیقی محبت کریں, سچی محبت کریں. پھر اس کے بعد دیکھنا جناب تمہاری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی ہیں. جو تم لوگوں کی شکایتیں ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں, پتہ نہیں کیا بات ہے. ہم تو صبح شام دعائیں کر رہے ہیں. میرے بھائیو شریعت مصطفیٰ کی پابندی کر لو. جب شریعت مصطفیٰ کی پابندی کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں ہر پریشانی سے بھی محفوظ کر دے گا, ہر بلا سے بھی تمہاری حفاظت کر دے گا. میرے بھائیو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت کرو. تو میں آپ لوگوں کے سامنے عرض کیا کر رہا تھا, عرض میں یہ کر رہا تھا کہ حضرت ابراہیم, وہی میں گفتگو یہی چل رہی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دعائیں کی. کتنی دعائیں کی؟ 3 دعائیں کی. اے مولا تو انہیں نمازی رکھ, لوگوں کے دل
ان کی طرف مائل کر دے، انہیں کھانے کے لیے پھل دے۔ 3 دعائیں حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے کی۔ اب میرے عزیز توجہ کے ساتھ سنیں، حضرت حاجرہ کے پاس مختصر سا پانی تھا، مختصر سا کھانا تھا، کب تک چلتا؟ ختم ہو گیا، اب پانی بھی ختم ہو گیا، جناب کھانا بھی ختم ہو گیا۔ اب حضرت حاجرہ نے اپنے بیٹے، اپنے بچے کی طرف محبت بھری نگاہ سے دیکھا تو جی بھرایا، بچے کی پیاس دیکھی نہ گئی، بچے کی پیاس بجھانے کے لیے، پانی کے انتظام کے لیے قریب کی پہاڑی پر گئی۔ حضرت حاجرہ نے ان پہاڑیوں پر 7 چکر لگائے۔ ان پہاڑیوں کو صفا اور مروہ کہا جاتا ہے۔ جناب یہ دونوں پہاڑیاں ایسی ہیں، جب تک حج کرنے والا حاجی ان دونوں پہاڑیوں پر چکر نہیں لگاتا ہے تو اس کا حج کمپلیٹ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت حاجرہ کی اس سنت کو، اس ادا کو اتنا پسند فرمایا، اتنا پسند فرمایا کہ قیامت تک کے لیے اس سنت کو باقی رکھا، قائم رکھا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم۔ شعائر اللہ، اللہ کی نشانیاں اور ان کے تعظیم۔ دوسری آیت کریمہ میں ارشاد ہوتا ہے ومن یعظم شعائر اللہ فانہا من تقوی القلوب، جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں۔ تو برادران ملت اسلامیہ، صفا اور مروہ یہ دونوں پہاڑیاں ایسی ہیں جب تک حاجی ان دونوں پہاڑیوں پر چکر نہ لگائے گا اس کا حج کمپلیٹ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو حضرت حاجرہ نے 7 چکر لگائے۔ کتنے چکر لگائے؟ 7 چکر لگائے۔ جب لاسٹ دفعہ حضرت حاجرہ بچے کے پاس آتی ہیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ جہاں پر بچے کی ایڑیاں ہیں وہاں پر صاف و شفاف چشمہ جاری ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب حضرت حاجرہ نے یہ معاملہ دیکھا تو خوشی کی انتہا نہ رہی، فوراً خدا کا شکر ادا کیا، اللہ رب العزت کا شکر بجا لائی۔ اب حضرت حاجرہ کے ذہن میں خیال آیا اس چلتے ہوئے پانی کو روکنا چاہیے۔ اب حضرت حاجرہ نے اس پانی کو روکا اور پانی کو روکتے ہوئے کہا زمزم ٹھہر، یہ پانی رک، یہ پانی رک۔ یہی آپ زمزم میرے عزیز ہو جس کو آج دنیا کے ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں لوگ پیتے ہیں، وہ پانی کو لے کر جاتے ہیں۔ پانی نکالنے کے لیے وہاں پر ٹیوب ویل لگا ہوا ہے۔ آپ لوگ یاد رکھیں اس مبارک چشمے سے کبھی بھی پانی ختم نہیں ہوتا ہے، بلکہ آقا تو ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر حضرت حاجرہ اس پانی کو زمزم نہ کہتی تو یہ پانی ساری کائنات کی ضرورت کے لیے کافی ہوتا۔ محترم سامعین، اب پانی بہنے لگا۔ حضرت حاجرہ پانی کو روک رہی ہے، کہہ رہی ہے زمزم رک، یہ پانی رک، ٹھہر، یہ پانی ٹھہر۔ اب پانی جو ہے وہ جناب ہو گیا ہے، بہنے لگا ہے۔ اب ادھر سے قافلے کا گزر ہوا، قافلے والوں نے دیکھا کہ جناب وہاں پر پرندے موجود ہیں، کیونکہ پانی کے اوپر پرندے منڈلا رہے تھے، پانی کے اوپر کچھ پرندے گھوم رہے تھے، کچھ پانی کے آس پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ اب ایک قافلہ کا وہاں سے گزر ہوا، یہ قافلہ بنی جرہم سے تعلق رکھتا تھا۔ اس قافلے والوں نے جب دیکھا کہ پرندے وہاں پر منڈلا رہے ہیں تو ان کے ذہن کے اندر ایک بات آئی کہ شاید ہو سکتا ہے کہ وہاں پر کوئی چشمہ پھوٹ نکلا ہے، اور نزدیک چل کے دیکھتے ہیں، قریب چل کے دیکھتے ہیں۔ اب حضرت جب وہ لوگ پانی کے قریب آئے، ان پرندوں کے پاس میں آئے تو کیا دیکھتے ہیں؟ پانی ہے، ایک بچہ ہے، ایک عورت ہے۔ پانی کو دیکھ کر، بچے کو دیکھ کر اور جناب اس عورت کو دیکھ کر قافلے والے ششد رہ گئے، حیران رہ گئے۔ تو غیب سے آواز آئی، ندا آئی کہ اے جرہم کے بچوں، دادیاں کر دو، ادب کی ہے جگہ، بوڑھو جوانوں اور کو مردو، یہ بچہ ہو جس کی گود میں، یہ عورت جو اس کی گود میں جو بچہ لیٹا ہے، یہ پیغمبر کی بیوی ہے، یہ پیغمبر کا بیٹا ہے۔ تو محترم سامعین، قافلے والوں نے وہاں پر پانی پیا۔ پانی پینے کے بعد وہ حضرت حاجرہ سے اجازت لی، وہیں پر مقیم ہو گئی۔ اسی طرح سے آبادی بڑھتی چلی گئی۔ اب آپ حضرت دیکھا الحمدللہ مکہ شریف کے اندر کس قدر آبادی ہے، کتنے لوگوں کی
जनसंख्या है मुहतरम सामईन, इसी तरह से आबादी जो है वो बहुत ही चली गई। बहुत शॉर्टकट अंदाज में मेरे भाइयों में अपनी गुफ्तगू को जो है वो इख्तिताम की तरफ लेकर जा रहा हूँ। आप हज़रात बस 10 या और 12 मिनट के अंदर मैं अपनी गुफ्तगू को वो ख़त्म करूँगा, क्योंकि आपको भी आराम करना है और मुझे भी जो है आराम करना है। बस लास्ट पॉइंट पर मैं आप हज़रात को आप लोगों को लेकर जा रहा हूँ। तवज्जो के साथ सुने, ज़हन को करीब करने की कोशिश करें। जनाब मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। तो जनाब आपके वालिद गिरामी हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जनाब 3 दिन तक मुसलसल ख्वाब आता रहा कि हम आपसे आपके किसी अजीज की कुर्बानी चाहते हैं। जनाब आपने तीसरे दिन हज़रत हाजरा से कहा कि मैं और मेरा बेटा इब्राहीम, मेरा बेटा इस्माइल एक दावत पर जा रहे हैं, लिहाजा आप इस्माइल को तैयार कर दें। हज़रत हाजरा ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तैयार किया। अब जनाब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने लख्त जिगर अपने बेटे को जो है मक्का शरीफ से थोड़ी आगे लेकर चल दिए हैं। अब जब शैतान ने ये मामला देखा, ये मंजर देखा, तो जनाब वो आग बबूला हो गया कि अब क्या होगा। अगर ये मामला पेश आ गया तो ऐसा है दुनिया के लिए मिसाल बन जाएगी, मिसाल कायम हो जाएगी। अब शैतान ने जनाब पिन मारनी शुरू की। अब वो सबसे पहले हज़रत हाजरा के पास जाता है। वो जाने के बाद कहा कि ए हाजरा, तुम्हें मालूम है इब्राहीम इस्माइल को कहाँ लेकर गए हैं? तो हज़रत हाजरा ने कहा हाँ मैं जानती हूँ, वो उन्हें एक दावत पर लेकर गए हैं। कहा नहीं नहीं, वो उन्हें दावत पर लेकर नहीं गए हैं, वो तो उनको ज़िबा करने के लिए लेकर गए हैं, उनको कुर्बान करने के लिए लेकर गए हैं। हज़रत हाजरा ने कहा ये कैसे हो सकता है? क्या कोई बाप अपने बेटे को कुर्बान कर सकता है, अपने बेटे को ज़िबा कर सकता है? मुहतरम सामईन, शैतान ने कहा कि शायद इब्राहीम का ख्याल है कि उन्हें ये जो ख्वाब है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से है, ये जो हुक्म है मौला तआला की तरफ से है। जब हज़रत हाजरा ने इतना सुना तो कहा अगर मौला तआला का हुक्म है तो मैं कौन होती हूँ रोकने वाली है? अगर वो तबारक व तआला का हुक्म है, अगर एक इब्राहीम क्या अगर 100 इब्राहीम हो तो जनाब मैं अपने एक एक बेटे को अल्लाह रब्बुल इज्जत की याद में, अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत में कुर्बान करती चले जाऊं। मेरा दीवानी मिल्लत इस्लामिया जब शैतान ने इतना सुना तो भागता हुआ नजर आया। अब शैतान हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जाता है। जाने के बाद कहने लगता है ए इस्माइल, क्या तुम्हें मालूम है, क्या तुम्हें पता है तुम्हारे बाप तुम्हारे वालिद गिरामी तुम्हें कहाँ लेकर जा रहे हैं? हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा हाँ मैं जानता हूँ, मेरे वालिद गिरामी मुझे जनाब जो है दावत के लिए लेकर जा रहे हैं। शैतान ने कहा नहीं नहीं, दावत के लिए नहीं लेकर जा रहे हैं, बल्कि तुम्हें ज़िबा करने के लिए लेकर जा रहे हैं, कुर्बान करने के लिए लेकर जा रहे हैं। इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा ये कैसे हो सकता है? क्या कोई बाप अपने बेटे को कुर्बान कर सकता है, अपने बेटे को ज़िबा कर सकता है, अपने बेटे के साथ में ये काम कर सकता है? तो शैतान ने कहा उनका ख्याल है कि उनको हुक्म जो है मौला तआला की तरफ से है। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इतना सुना तो कहा अगर मौला तआला का हुक्म है तो मैं कौन होता हूँ मना करने वाला? ये तो मेरे लिए बड़ी खुशनसीबी की बात है। मैं तो यही कहूंगा जान दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि अगर मौला तआला का हुक्म है तो ये मेरे लिए बड़ी खुशनसीबी की बात है। अब शैतान ने इतना सुना तो बिलबिला उठा। मुहतरम सामईन, अब हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एक पहाड़ी के करीब ले जाते हैं और ले जाने के बाद कहा या बुनिया इन्नी अवाफिल मनामी अन्नी अज़बहुका फनज़ुर माज़ा तरा। ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरे लाल, मैंने ख्वाब देखा कि मैं तुझे ज़िबा करता हूँ, अब तू बता तेरी क्या राय है? सादतमंद बेटे ने जवाब दिया ऐ मेरे भाई देखिए जिस बात का आपको हुक्म है अगर अल्लाह ने चाहा तो आप अपने इस बेटे को साबिर पाएंगे, सब्र करने वाला पाएंगे। ऐ लोगों, डॉक्टर
اور اقبال فرماتے ہیں یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ اب دیکھیں تو صحیح، شیطان نے پھر سے بن مارنے کی کوشش کی، توجہ کے ساتھ سنے۔ اب شیطان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاتا ہے، اور جانے کے بعد کہا آپ یہ کیا غضب کر رہے ہیں، آپ نے خواب کو سچ مان لیا ہے، آپ نے خواب کو حقیقت جان رکھا ہے اور اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے چلے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے ملعون، اے شیطان، یاد رکھ نبی کا خواب شیطان نہیں بلکہ رحمانی ہوتا ہے، میں تیری بات ہرگز نہیں مانوں گا، بلکہ میں تو وہی کام کروں گا جس سے مولا تعالیٰ خوش ہوگا۔ برادران ملت اسلامیہ، جب شیطان نے اتنا سنا تو بلبلا اٹھا اور کہنے لگا افسوس، اب کیا ہوگا، اب تو دونوں باپ بیٹے رضائے الہی کے لیے راضی ہو گئے۔ محترم سامعین، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹا دیا۔ کلام مقدس میں ارشاد ہوتا ہے فلما اسلم وتلہ للجبین، جب دونوں باپ بیٹے رضائے الہی کے لیے راضی ہو گئے، باپ نے بیٹے کو جبی کے بل لٹا دیا، پیشانی کے بل لٹا دیا۔ چھری چلانے سے پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا اے میرے والد گرامی، میری 3 باتیں قبول فرمائے۔ پہلی بات تو یہ ہے آپ میرے ہاتھ پہ رسی سے باندھ میں تاکہ خون کا کوئی چھینٹا آپ کے جسم پہ نہ پڑ جائے۔ نمبر 2، آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ میں، کہیں ایسا نہ ہو محبت کی وجہ سے میں اس سعادت سے محروم رہ جاؤں۔ نمبر 3، آپ میرے خون کا آلودہ کپڑا آلودہ کوئی میری والدہ کے پاس پہنچا دینا، وہ اس کو دیکھ کر اپنے آپ کو تسلی دے۔ سامعین، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری لیتے ہیں اور اپنے بیٹے کو چلانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ چھری چلنے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے، ایک مرتبہ چلایا چھری چلنے کا نام نہیں لیتی ہے، دوسری مرتبہ چلایا چھری چلنے کا نام نہیں لیتی ہے، تیسری مرتبہ آپ نے اس کو پتھر پر دھمایا، چھری نے پتھر کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ آپ نے کہا تو نے پتھر جیسی سخت چیز کے 2 ٹکڑے کر ڈالے ہیں، اور اسماعیل کا گلا جو ریشم سے بھی نازک ہے، جو نرم ہے، اس کا گلا نہیں کاٹ رہی ہے۔ تو چھری سے آواز آتی ہے کہ الخلیل یامرنی بالقطع والجلیل ینہانی، خلیل کہتا ہے کاٹ اور جلیل کہتا ہے خبردار۔ جو اسماعیل کا گلا بیکا بھی گیا، جب خلیل خود جلیل کا حکم مان بیٹھا ہے تو میں کیوں اس کی نافرمانی کروں۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے کہا میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، میرا بیٹا قربان ہونے کے لیے تیار ہے، تو کیوں رکاوٹ بنتی ہے۔ آپ نے پھر چھری کو اٹھاتے ہیں، پھر جیسے ہی چلانے کے لیے چلتے ہیں، مولا تعالی نے حضرت جبرائیل امین کو حکم دیا۔ حضرت جبرائیل امین جنت سے دمبا لے کر آئے اور لانے کے بعد آپ نے اسماعیل کو ہٹا لیا اور دمبے کو رکھ دیا، دمبا ذبح ہو گیا۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ۔ اے ابراہیم، ہم نے پکارا، تو نے خواب سچا کر دکھایا، ہم نیکوں کو یوں ہی جزا دیتے ہیں، بے شک ہم نے اس کا فدیہ نبی عظیم کے ساتھ قربان کر دیا اور اس کو ہمیشہ کے لیے بعد والوں میں باقی رکھا۔ تو محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبرائیل امین کو بھیجا، بھیجنے کے بعد آپ نے اسماعیل علیہ السلام کو ہٹایا، دمبے کو رکھ دیا، دمبا ذبح ہو گیا۔ آج جو ہم لوگ قربانیاں کرتے ہیں تو کس کی یاد تازہ ہو جاتی ہے؟ حضرت ابراہیم۔ کس کی؟ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ میرے عزیزوں، آج ہم لوگوں کے اندر دین کی اتنی بڑی کمی بن چکی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ جناب قربانی ہم لوگوں پر واجب ہے یا نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں کو تو ایسا دیکھا گیا ہے کہ مالک نصاب ہونے کے باوجود وہ اس سعادت سے محروم رہ جاتے ہیں، قربانی میں حصہ نہیں لیتے ہیں۔ اور ایک بہت بڑی غلط فہمی جو لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے وہ کیا غلط فہمی ہے؟ اگر کسی صاحب نے قربانی کی، قربانی کرنے کے بعد جو گوشت آیا، اب وہ گوشت پہنچا کہاں رہے ہیں؟
यानी जिन्होंने उनके यहाँ पर गोश्त पहुंचाया है वो उन्हीं के यहाँ पर गोश्त पहुंचाया है, यानी मालिक निसाब ने मालिक निसाब के यही गोश्त पहुंचा दिया है। मेरे अजीजों, गोश्त वहां पर पहुंचाया करो जिनके यहाँ पर हिस्से ना हुआ करे, क्योंकि अगर गरीब के हैं आप गोश्त पहुंचाएंगे वो खाएगा, उसके बच्चे खाएंगे तो वो दुआएं देते हुए नजर आएंगे। लेकिन यहाँ पर उल्टा चल रहा है, जनाब अगर फला इंसान ने गोश्त पहुंचा दिया तो फिर फला के यही गोश्त पहुंचाते हैं। मेरे अजीजों, ऐसा ना क्या करो, बल्कि गोश्त को उन लोगों में तकसीम क्या करो, उन लोगों तक पहुंचाया करो जनाब जिनके यहाँ हिस्सा नहीं हुआ है, जो गरीब हैं। इसलिए कि अगर गरीब के यहाँ गोश्त पहुंचाओगे उसके बच्चे खाएंगे, तुम्हारे हक में दुआएं करेंगे, और जनाब जब कोई गरीब किसी के हक में दुआ करता है तो मौला ताला दुआ को रद्द नहीं बल्कि कबूल फरमा लेता है। तो इतनी बड़ी गलत फहमी आज हम लोगों के अंदर पाई जाती है। हम कुर्बानी करते हैं, गोश्त लेकर आते हैं, लाने के बाद कुछ तो ऐसे हैं सबके सब गोश्त को अपने घर में रख लेते हैं, कुछ ऐसे जो पतीले ही बनवा लेते हैं सारे गोश्त का। अब जनाब कोई खा रहा कोई नहीं खा रहा। मेरा सबसे बेहतर तरीका ये है आप गोश्त को घरों में तकसीम कर दें, वो खास कर उन लोगों तक गोश्त पहुंचाएं जिनके यहाँ पर हिस्सा नहीं हुआ है। लेकिन बड़ा मामला खराब हो चुका है मेरा आज हम लोगों का, कुर्बानी का सही हक हम अदा भी नहीं कर पा रहे हैं। मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप सारे गोश्त को जनाब जो है बांट दो, नहीं, गोश्त आपका है। बेहतर है गोश्त के 3 हिस्से किए जाएं। कितने हिस्से सज्जाद भाई? 3 हिस्से किए जाएं गोश्त के, और 3 हिस्से करने के बाद एक हिस्सा अपने लिए निकालें, दूसरा हिस्सा रिश्तेदारों के लिए निकालें, और तीसरा हिस्सा जो है वो बांटने के लिए गरीबों के लिए निकाल लें। लेकिन जनाब देखा जाता फ्रिज के फ्रिज भर लेते हैं गोश्त से, पता चलता 8 दिन बाद गोश्त खराब हो गया, फिर सारा गोश्त जो है वो फेंकना पड़ जाता है। तो अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए कुर्बानियाँ करें। मौला ताला की बारगाह में दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। बुलंद आवाज़ से आपसे भी हज़रात कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।